سب سے بڑی سپورٹ اس کی اپنی فیملی ہونی چاہیے, اس کے باپ بھائی ماں, ہر بندے کو اتنا کیئرنگ اور اتنا سپورٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بات کو پہلے سنے. مگر سب سے بڑی جو بات ہے نا کہ مرد کو عورت کی عزت کرنا سکھائے, کیونکہ عورت اس کی ماں بھی ہے, اس کی بہن بھی ہے, کہ ہر چیز کا جو وہ ذمہ دار ہے نا وہ مرد ہے, وہ مرد ہی ہے. نہیں اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ مرد وہ ہے جو عورت کو بازار میں بٹھاتا ہے. دیکھیں عورتوں کا تو یہ آ گیا نا کہ آپ ان کو بازاری کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہنا شروع, تو مرد خراب کیسے ہوتا ہے, وہ نشہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں, جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں, میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں, میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. السلام علیکم ناظرین, آج ہم آئے تھے یہاں پہ ایونٹ تھا خواتین پر تشدد کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ میم موجود ہیں اور یقیناً آپ لوگ انہیں جانتے ہوں گے, کالم نگار ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کیا حال ہے؟ شکر الحمد. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ. مزاج خیریت ہے؟ جی بالکل. اچھا, آج آپ نے یہ ایونٹ کو اٹینڈ کیا, یہاں پہ آپ نے اسپیچ بھی کی اور لوگوں کو بھی سنا اور لوگوں کو دیکھا بھی, تو کیا اس ایونٹ کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گی, کیا رائے ہے آپ کی؟ میری رائے یہ ہے کہ عورت جو ہے نا محبت ہے, خوبصورتی ہے, حسن ہے اور کمپرومائز ہے. مگر اسی عورت پہ جب تشدد کیا جاتا ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر عورت کو کم از کم اپنے حق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اپنے حق کے بارے میں جانتی ہوگی نا تو وہ کم از کم آواز اٹھا سکتی ہے, کسی کو بتا سکتی ہے. اس کے لیے سب سے بڑی سپورٹ اس کی اپنی فیملی ہونی چاہیے, اس کے باپ بھائی ماں, ہر بندے کو اتنا کیئرنگ اور اتنا سپورٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بات کو پہلے سنیں. حل تو بعد میں نکلیں گے جب دیکھا جائے گا. سب سے پہلے اس کو دماغی طور پہ ریلیکس کیا جائے کہ وہ جس اذیت میں ہے, آیا وہ اذیت وہی ہے جو وہ اس نے فیل کی ہے یا کچھ اور اذیت ہے اس اذیت کے پیچھے جو وہ بتا نہیں سکتی. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میم اس اذیت کی یا اس سچویشن کی نوبت کیوں آتی ہے, ایسی سچویشن ہی کیوں آتی ہے, یہ سچویشن کریٹ کیوں ہوتی ہے؟ کریٹ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ تربیت میں نا اکثر مرد کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ ہے کہ المیاں ہے, لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ گھر کا سب سے پہلے سپیریئر چیز اس کے لیے حصہ سائڈ پہ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو فضیلت حاصل ہے وہ ہے, مگر سب سے بڑی جو بات ہے نا کہ مرد کو عورت کی عزت کرنا سکھائے, کیونکہ عورت اس کی ماں بھی ہے, اس کی بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اور ان فیوچر جب شادی بھی بنے, بیوی بنے, تو پھر اس کی رسپیکٹ سب سے پہلے ہے. میم سردار الانبیاء جو ہیں ہمارے رول ماڈل ہیں, ہمارے آئیڈیل ہیں, امام الانبیاء جو ہیں, انہوں نے عورت کا جو کردار دکھایا ہے, عورت کو یعنی حضرت خدیجہ کو, ایک وہ تاجر تھی اور عرب کی بہت بڑی خاتون تھی, ان کو رول ماڈل کیا, حضرت عائشہ کو رول ماڈل کیا, حضرت فاطمہ بنت محمد کو رول ماڈل کیا. لیکن اس حوالے سے کیا ہے تو ان پہ بھی کچھ حدیں مقرر تھیں, یعنی بالکل جو عام ہوتا ہے نا, جو چھوٹ دے دی جاتی وہ نہیں تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, جو آج کل کی عورتیں ہیں, معذرت کے ساتھ میں بھی بات کر رہا ہوں کہ کچھ ہمارے اندر ہی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, جو آج کل کی کچھ ایسی عورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو بدنام کر رہی ہیں, ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں, اس کا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں. جیسے اب پروٹیسٹ ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں, ان حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان حوالے سے سب سے بڑی بات یہی کہوں گی کہ ہر چیز کا جو وہ ذمہ دار ہے نا وہ مرد ہے, وہ مرد ہی ہے. نہیں اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ مرد وہ ہے جو عورت کو بازار میں بٹھاتا ہے. اگر مرد یہ نہ چاہے کہ وہ اس طرح کی عورتوں کو پسند کرے, عورتوں کو مطلب اس طرح کی عورتوں کے پیچھے کیوں جائے گا, تو گھر کے والی عورتوں کو پہلے پسند کیا جائے نا, اپنی عورتوں کو عزت دو. بازار میں بٹھانے والا بھی مرد ہے, گھروں میں عزت سے رکھنے والا بھی مرد ہے. یہ بات صرف اور صرف تربیت کی ہے. بالکل, لیکن میم ہر مرد بھی تو اسی طرح کا نہیں ہوتا نا. جی بالکل, ہر بندہ, یہ انسانیت ہے نا, یہ انسان ہے, ہم لوگ انسان ہیں, ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے. اور ہر جو جتنی بھی آج کل جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عورت نے غلط روپ اختیار کر لیا اور اپنے آپ کو غلط پریزنٹ کر رہی ہے معاشرے میں, وہ عورت کسی نہ کسی مرد کی دکھی ہوئی, چھوڑی ہوئی بیچاری وہ عورت ہے جو اپنے دکھ کا ازالہ چاہتی ہے. اور ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی جان بوجھ کے اس چیزوں کو کرٹیسائز کرتا ہے, ان چیزوں کو سامنے لاتا ہے. اس حوالے سے دیکھیں بھائی, سب سے بات کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک بیٹی گھر میں بڑھ رہی ہے نا, بڑی ہو رہی ہے, اس کا باپ اور بھائی اسے پیار سے عزت کے ساتھ گھر میں عزت میں رہنے کو ترجیح دیتے, مطلب اس کو اس چیز میں اس کی رسپیکٹ ہے کہ یار آپ گھر میں, عورت کون سی عزت مطلب چھوڑ کے چاہے گی کہ میں اس طرح کی حرکتیں کروں. اگر آپ کو گھر سے رسپیکٹ مل رہی ہے, آپ کو وہ ماحول ملا ہے, اچھا ماحول ملا ہے, آپ کے باپ بھائی ماں باپ مطلب گھریلو ماحول جو ہے وہ اچھا ملا ہے, تو کوئی بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے. کچھ ان کا ہوتا ہے, کچھ ان کا ہوتا ہے. عورت جذباتی ایلیمنٹ ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹارٹنگ مرد سے ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. دیکھیے مرد اور عورت دونوں, کئی جو مرد حضرات ہیں نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیے عورتوں کا تو یہ آ گیا نا کہ آپ ان کو بازاری کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہنا شروع. تو مرد خراب کیسے ہوتا ہے, وہ نشہ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے ڈفرینٹ رستوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے. دونوں طرف غلطیاں دونوں طرف ہوتی ہیں, اپنا ٹریک نکالنا غلط ہوتا ہے. مطلب کس طرح سے ہم نے اپنا ٹریک نکالنا ہے وہ چیز ہمارے لیے زیادہ میٹر کرتی ہے. تو آپ اس حوالے سے اپنی لائف کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گی, کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ میری لائف کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ گھروں میں اچھا ماحول دیں اور بیٹیوں کو بہنوں کو عزت دیں. جب آپ عزت دیں گے تو وہ باہر معاشرے میں بھی نکلیں گے تو انہیں پتہ ہے ہم کسی کے گھر کی عزت ہے, ہمارا باپ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں, ہمارا بھائی کیا سوچے گا. تو وہ دوسرا کوئی حرکت ہوگی ہی نہیں ایسی معاشرے میں کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ غلط بات ہو گئی. بالکل یہ درست بات ہے. میم آپ کالم نگار ہیں تو کوئی شعر ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں گے؟ شعر ہے کہ چلو بکھرنے دیتے ہیں زندگی کو, سنبھلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. کیا کہنے, چلو بکھرنے دیتے ہیں زندگی کو, سنبھلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. قصور مرد کا ہے. both of them, دونوں کا دونوں طرف سے قصور ہوتا ہے, دونوں طرف کا کچھ کچھ ہوتا ہے, کچھ وہ کرتے ہیں کچھ وہ کرتے ہیں. لیکن فائنلی بات یہی ہے کہ اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی, حضرت فاطمہ, ان کی سیرت کو پڑھیں تو ہم اپنی زندگی کو کچھ حد تک بہتر کر سکتے ہیں, اور یقیناً بہتر کر سکتے ہیں. ناظرین امید ہے کہ آپ کو میم کی گفتگو پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہیں نوائے انسان. اللہ نگہبان.